ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولادت کا سال حضور فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تو خیر اس وقت ہوئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن بہرحال اس دنیا آب و گل میں سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں اس پہلو سے کوئی اختلاف نہیں کہ یہ عام الفیل میں ہوئی۔ جس سال ابرا نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے عزم کے ساتھ حملہ کیا تھا، اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات عالم میں قدم رنجہ فرمایا۔ بعض لوگ اس واقعے کو حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک سے 55 دن پہلے بتاتے ہیں، بعض اس واقعے میں دنوں کی کمی بیشی کے قائل ہیں، لیکن اس بات پر سب کو اتفاق ہے کہ سال وہی تھا۔ ولادت کا مہینے کے بارے میں تمام سیرت نگار اور سب قدیم و جدید مورخین متفق ہیں کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ربیع الاول میں ہوئی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس امر میں ذرا اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ یعنی سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ پھر جمہور کا یہ فیصلہ بھی ہے کہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ التحیۃ والثناء کے اس دنیا میں ظہور فرمانے سے پہلے جو مہینے متبرک اور مقدس تھے اور مشہور تھے، آقا علیہ السلام کی ولادت پاک ان میں سے کسی ایک مہینے میں کیوں نہ ہوئی؟ ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا حرمت والے مہینوں یا شعبان المبارک میں پیدا ہوتے تو بعض ناسمجھ اس بے بنیاد وہم کا شکار ہو جاتے کہ آپ کو جو عظمت و شان حاصل ہے وہ ان مہینوں کی فضیلت اور قدر و منزلت کی وجہ سے ہے، لیکن خالق حکیم جل جلالہ نے چاہا کہ آپ کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہو تاکہ یہ مہینہ آپ کے وجود مسعود کی برکت سے شرف اور بزرگی حاصل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن میلاد نبوی کی بدولت خدائے علی و قدیر کی عنایات و نوازشات کا اظہار ہو۔ پھر اس مہینے کی تعریف میں یوں رطب اللسان ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ فصل ربیع سب سے اچھا اور معتدل موسم ہے، اس میں کپ کپا دینے والی سردی ہوتی ہے نہ جلسہ دینے والی گرمی، اس میں رات لمبی ہوتی ہے نہ دن، اور یہ موسم خزاں جاڑے اور گرمیوں کے موسموں کی تمام بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، بلکہ لوگ اس میں نئی زندگی اور جوش و ولولہ پاتے ہیں۔ یہ فضا رحمت و شفقت کی شریعت کے مطابق ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول کے مہینے میں ظہور فرمانے کا ذکر سب سیرت نگار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں تاریخ کے اختلاف تو بتائے ہیں، لیکن ربیع الاول کے بارے میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا۔ ولادت کا دن ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12ویں ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے پیر کے دن پیدائش کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے حضور سرور کائنات کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول بتائی ہے۔ آج کل لوگ محمود پاشا فلکی کے حوالے سے 9 ربیع الاول بھی لکھتے ہیں، لیکن البدایہ والنہایہ، بلوغ الامانی، شرح الفتح الربانی اور السیرۃ النبویہ میں حضرت جابر اور حضرت ابن عباس سے روایت نقل ہے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں پیر کے دن 12ویں ربیع الاول کو ہوئی۔ سید ابو العلا مودودی بھی لکھتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کی تصریح محمد بن اسحاق نے کی ہے اور جمہور اہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے۔ ابن جوزی اور ابن البزار نے 12 ربیع الاول پر اجماع نقل کیا ہے اور اسی کو کامل ابن اسیر نے اختیار کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی اور طبری کے علاوہ آج کے بہت سے سیرت نگار مثلا عمر ابو النصر، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی،
مولانا نقی علی خان، مفتی عنایت احمد کاکوروی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سید سلیمان ندوی، شیخ محمد رضا مصری، سر سید احمد خان، محمد عالم آسی، عبد القدوس ہاشمی، پیر محمد کرم شاہ الازہری، محمد ولی رازی، نور بخش توکلی، محمد عاشق الہی میرٹھی اور مرزا حیرت دہلوی بھی 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش مانتے ہیں۔ شیعہ محدثین میں سے سکت الاسلام کلینی نے بھی 12 ربیع الاول کو ہی اختیار کیا ہے۔ ایسے میں جو لوگ محمود پاشا فلکی کے حوالے سے 9 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش قرار دیتے ہیں، ان کی جرات قابل داد ہے۔ صرف پیدائش کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، صرف اسی حوالے سے نہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور امت کے اجماع کو نہیں مانتے، بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ مکی کیلنڈر اور مدنی کیلنڈر کا تفاوت سامنے ہے۔ عربوں کی یہ عادت بھی سامنے ہے کہ جس مہینے کو چاہتے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ ایسے میں جو لوگ محمود پاشا فلکی کے حوالے سے 9 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش قرار دیتے ہیں، ان کی جرات قابل داد ہے۔ صرف اس حوالے سے نہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امت کے اجماع کو نہیں مانتے، بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ مکی کیلنڈر اور مدنی کیلنڈر کا تفاوت سامنے ہے، اور عربوں کی یہ عادت بھی سامنے ہے کہ جس مہینے کو چاہتے آگے پیچھے کر لیتے تھے، یا جب چاہتے تھے